بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے لیے غزوہ تبوک کا مفصل اور مربوط بیان پیش کر رہی ہوں۔ تاریخی پس منظر، سبب، بعثت، لشکر اسرت کی مشکلات، واقعات، مہم اور اس کے نتائج سمیت اہم اسباب، حوالہ جات، پس منظر اور وجہ خروج۔ سن 9 ہجری تقریباً اکتوبر 630 عیسوی رجب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شام کی طرف سے رومی باوسنطینی سلطنت کی ممکنہ تختہ جنگی نقل و حرکت یا بغاوت کی افواہیں موصول ہوئیں۔ اس خطرے کے پیش نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شمال کی طرف ایک فوجی مہم کا اعلان کیا تاکہ رومی حدود کی طرف مسلمانوں کی طاقت کا اشارہ دیا جا سکے اور ممکنہ عسکری مداخلت کو روکا جا سکے۔ یہ مہم بعد میں غزوہ تبوک کے قافلہ اسرت، جیش اسرت کے نام سے مشہور ہوئی۔ تیاری اور اجتماعی ذمہ داری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ و مدینہ کے مختلف قبائل اور صحابہ اکرام سے مالی و عسکری تعاون طلب کیا۔ اس موقع پر امیر المومنین اور دیگر صحابہ نے جہاں اپنی جانیں پیش کی وہاں مال جنگی کے عطیات بھی کیے۔ بہت سے امیر امال نے خاص طور پر فوجی سامان فراہم کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اسی وجہ سے روایات میں اس لشکر کو جیش اسرت یعنی لشکر تنگی یا قافلہ اسرت کہا گیا، کیونکہ راستہ طویل، گرمی شدید اور وسائل کم تھے۔ مسافت، مشکلات اور تنظیم۔ مدینہ سے تبوک کا سفر کئی روز پر محیط تھا۔ راستہ سخت، خشک اور دور دراز صحرائی علاقوں سے گزرتا تھا۔ اس سفر میں گھوڑے اور اونٹ کم، وسائل اور سخت گرمی نے مسلمانوں کو آزمائشوں میں ڈالا۔ ان حالات میں بھی صحابہ کا عزم اور نظم و ضبط واضح رہا۔ لوگ پیچھے نہ ہٹے اور بہت سی عوامی و ذاتی قربانیاں بھی دی گئی۔ اس مرحلے کو بعض منابرہ نے آرمی آف ہارڈشپ کے نام سے بیان کیا۔ پہنچنا اور مقابلہ نہ ہونا۔ عملی صورتحال۔ جب مسلمان تبوک پہنچے تو معلوم ہوا کہ رومی یا ان کے اتحادی بڑے پیمانے پر اکٹھے ہو کر براہ راست محاذ پر نمود نہیں ہوئے، یعنی بڑے پیمانے پر کوئی جنگی مصلحت وقوع پذیر نہ ہوئی۔ اس لیے اس واقعے کو بعض مورخین نے مہم یا چھاونی کی صورت میں قرار دیا، بجائے کسی بڑے معرکہ آرائی کے۔ مسلم دستے نے حدود شام کے نزدیک اپنی موجودگی ظاہر کی اور کئی مقامی قبائل نے بعد میں عہد و معاہدے طے کیے۔ نتیجے اور سیاسی سماجی اثرات۔ سیاسی اثر و رسوخ۔ تبوک کی مہم نے رومیوں اور شام کی قبائلی اتحادیوں کو ایک واضح پیغام دیا کہ مدینہ مرکزیت کے زیر قیادت ایک منظم قوت بن چکی ہے، لہٰذا کئی قبائل نے سفارتی یا تابعیت کے طور پر طریقے اپنائے۔ مالی و سماجی آزمائش۔ اس مہم نے امت میں فکر و سخاوت اور قربانی کے مضامین کو نمایاں کیا۔ جنہوں نے مال و جان کی قربانی دی، ان کے لیے دین میں مرتبہ عظیم مقرر ہوا۔ اسی بنا پر کئی خطبات و تراجم نے اس لشکر کو انتہائی آزمائش اور ثواب کے ساتھ جوڑا گیا۔ نبوی حکمت عملی۔ جنگ کا نہ ہونا بھی ایک نتیجہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عسکری قوت دکھا کر سیاسی دباؤ قائم کیا، بغیر بڑے خون ریزی کے غیر جنگی حملوں اور معاہدوں کی راہ کھولی۔ نمایاں واقعات و نکات۔ مہم کے دوران کئی بزرگ صحابہ اور نوجوان شجاع حوصلے کے ساتھ شامل ہوئے۔ کچھ نے سفر کی شدت کی وجہ سے پیچھے رہ جانے پر ندامت ظاہر کی اور بعض سخاوت میں نمایاں کردار ادا کیا۔ غزوہ تبوک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری بڑا فوجی اقدام سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی دور میں براہ راست بڑے بیرونی مہمات کا سلسلہ ختم کی طرف جاتا ہے۔ اسباب اور خلاصہ۔ غزوہ تبوک ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بعض اوقات عسکری قوت دکھانا، مضبوط اعلانیہ موجودگی اور اتحاد امت سیاسی حل یا مفاہمت کے دروازے کھول سکتے ہیں، اور ایمان و قربانی کے امتحان میں ثابت قدمی بھی تاریخ بدل دیتی ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ویڈیو؟ پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔